شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو خیال رکھو کہ طلاق ان کی عدت پر دینا اور عدت کی گنتی کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وہی تمہارا رب ہے۔ نہ تم خود انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکل جائیں، ہاں مگر جب وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ اور یاد رکھو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا راستہ نکال دے؟ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تب انہیں بھلے طریقے سے رکھنا ہو تو رکھو، یا بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، اور اس کارروائی پر تم میں سے 2 انصاف پسند آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اے گواہی دینے والوں، یہ گواہی اللہ کے واسطے قائم رکھو، اس بات کی کہ تم میں سے ہر اس انسان کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو اللہ سے ڈر کر کام کرے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا، اور ایسے آدمی کو اللہ وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ ہو، اگر تمہیں شک پڑے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی مدت بھی 3 ماہ ہوگی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا۔ اور حمل والی عورتوں کی مدت کا وقت ان کے بچہ پیدا ہونے تک ہے، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزار دے تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر کام کرے گا اللہ اس کی برائیاں دور فرما دے گا اور اسے بڑا اچھا بدلہ دے گا۔ طلاق دی ہوئی عورتوں کو رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دو، اور انہیں نقصان پہنچا کر تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ حمل سے ہوں تو بچے کے پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، اور اگر یہ تمہارے کہنے پر تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی مزدوری دے دو۔ آپس میں بھلے طریقے سے مشورے سے کام طے کرو، اور اگر آپس میں تمہاری انبن ہو تو جھگڑا نہ کرو۔ اس کے باپ کے کہنے پر بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ گنجائش والے کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا چاہیے۔ جسے نپی تلی روزی ملتی ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر غور کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ نے کسی کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ قریب ہے کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے۔ اور کتنی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کیا تو ہم نے ان کا بہت سخت حساب لیا، اور ہم نے انہیں ایسا عذاب دیا کہ جو انہوں نے کبھی دیکھا سنا نہ تھا۔ اپنے کالے کرتوتوں کا مزہ انہوں نے خوب چکھا، اور ان کے سب کاموں کا انجام نقصان کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے سمجھدار لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ اتارا ہے، ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کے فرمان صاف صاف پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اور جو آدمی بھی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے انہیں یہ روزی بہت خوب عطا فرما دی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ ان سب کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز پر اپنے علم کا گھیرا ڈال رکھا ہے۔